ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اس سال کی آخری پیر کی مجلس ہے، کیونکہ آئندہ پیر کو انشاءاللہ تعالی رمضان کی پہلی رات ہوگی، اور جب رمضان آتا ہے تو پیر کی مجالس عارضی طور پر موقوف ہو جاتی ہے، اور عید کے بعد پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس مجلس کی اگر یہ لمبی بھی ہو جائے تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. جس طرح انسان کو یہ ہو کہ بھائی اب شام کو روٹی ملے گی، سفر ہے تو ناشتہ ڈٹ کے کر لیتا ہے کہ شام تک گاڑی چلتی رہے. اور دوسرا، چونکہ میں ابھی ایک سفر کر کے بھی آیا ہوں، مجھے تھکن بھی بہت ہے. میں نے کہا جب طبیعت اچھی ہو جائے گی تو تبھی بات کرنے کا بھی مزہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں. اپنی دوستی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. دنیا میں آنے کی غرض اللہ کی دوستی ہے، یاد رکھو. اور نہ تسبیحات کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، تحمید و تقدیس کرنے والے فرشتوں کی جماعتیں پہلے سے موجود تھی. لیکن دوستی کا درد جو ہے، جس کو درد دل کہتے ہیں، درد دل کیا ہے؟ دوستی کا درد. جب آدمی کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، پکی یاری ہو جاتی ہے اور عشق معشوقی کے حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک درد اٹھتا ہے. ایسا درد ہوتا ہے جس میں مزہ ہوتا ہے. محبوب کو یاد کر کے روتا ہے، اس کی ناراضگی کے خوف کرتا ہے، اس کی محبت میں اضافے کی کوششیں کرتا ہے. اللہ نے حضرت انسان کو ایسا بنایا ہے کہ فرشتے تو تھے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہیں کہا ہم تسبیح تقدیس ہر وقت کرتے ہیں اللہ، پھر آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اپنی دوستی کے لیے، اس درد محبت کے لیے، اس درد دل کے لیے کہ میری یاد میں روئیں، میری گناہ اگر ہو جائیں تو تب بھی روئیں، محبت ہو تو تب بھی روئیں، ہر حال میں رو رو کر منزل تک یہ پہنچ جائیں
مجھے اس لیے میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے شاعر مشن نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ کروبیاں اللہ کے مقرب فرشتے، اطاعت کے لیے وہ کافی تھے، لیکن درد دل کے لیے حضرت انسان آیا ہے۔ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی دوستی ہے۔ دیکھو اگر انسان گناہ پر روتا ہے اللہ معاف کر دے، یہ بھی دوستی کی علامت ہے، کیونکہ دوست اگر دوست کے حق میں کوتاہی کر لے تو معافی نہیں مانگتا، بولو کہ یار معاف کر دے، بڑی غلطی ہوگی، معاف کر دے یار، بہت معاف۔ اگر تعلق نہ ہو تو معافی مانگے گا؟ معافی مانگنا خود دلیل تعلق ہے۔ معافی مانگنا، اگر معافی نہ مانگے تو کوئی تعلق نہیں۔ معافی مانگنا دلیل ہے کہ بھائی اس کا تعلق ہے، تو دیکھو یہ نہیں دور ہونا چاہتا، اس لیے معافی مانگ کر دوبارہ قرب چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شان غفوریت اور شان رحیمیت، انی غفار لمن تاب، یہ بھی دوستی کا راستہ رکھا ہے کہ اگر رو رو کر اگر اپنی خطاؤں پر روگے تب بھی دوست بنا لیں گے، اور یاد کر کے روگے تب بھی دوست بنا لیں گے۔ دونوں راستے ہیں، جس راستے سے تو آ جا۔ امام الحرمین، امام غزالی کے استاد امام الحرمین عبد المالک الجوینی، امام الحرمین اس لیے کہتے تھے، نے مکہ شریف میں بھی نماز پڑھی، مدینہ میں بھی پڑھائی۔ ہر حج کے موقع پر اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ایسا کر دے کہ کوئی خطا نہ ہو، ایسا کر دے۔ ہر حج پر دعا کرتے، عرفات میں بھی دعا کرتے، مزدلفہ میں بھی دعا کرتے، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر رو رو کے دعا کرتے۔ اور بعد میں یہ بغداد میں چلے گئے، ہر سال جب حج پر آتے تو یہی دعا کرتے، اللہ ایسا کر دے نافرمانی نہ ہو۔ جب کئی سال گزر گئے تو ایک سال بہت ہی بے قراری میں دعا کہ اللہ کیا بات ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی میری، پھر بھی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ کوئی جس لیول پر بھی ہو وہ اپنے لیول کے اعتبار سے اس کی کوتاہی ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں، اپنے اوپر قیاس کریں جی آنکھ ماردہ ہوئے گا۔ ایک بار ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے تلامیاں وغیرہ، تو ہم وہاں گئے تو ایک ایران سے آیا ہوا ایک جناب، وہ بندہ رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا وہاں پر حتیم میں۔ تو ایک بچے نے کہا کہ بابا یہ تو نہیں جس نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے، اس لیے بہت رو رہا ہے، شہید کیا ان کو۔ اپنے اوپر قیاس نہ کرے، کار پاک کارا قیاس سے خود مگیر۔ پاک لوگوں پر کبھی قیاس نہ کرے، وہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ ہر آدمی کا اپنا ایک لیول ہے، اس کے رونے کا اپنا لیول ہے، اس کی کوتاہی کا بھی اپنا لیول ہے، یاد رکھو۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جہاز میں سفر کریں تو کبھی جہاز اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، بہت ہوا ہوتی تو نیچے چلا جاتا، اوپر چلا جاتا، تو کبھی نیچے چلا جاتا ہے، جیسے لگتا ہے شاید گر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ زمین سے ہزاروں فٹ اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے مقربین اگر تھوڑے سے نیچے بھی جا دیں گے پھر بھی ہم سے ہزاروں فٹ اللہ کے مقرب ہیں، وہ اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ ہم تو کھوتا ریڑھی کی طرح ہیں جو ٹھک جا کے پھنس جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے، ہمارا اپنا حال اور ہے۔ اس لیے کار پاکارا قیاس سے خود مگیر، پار لوگوں پر کبھی قیاس نہ کرو، یار وہ کوتاہی ہوئی ان سے لکھا میں غلطی، اللہ مجھے معاف کر دے، یار ہماری تو نہیں ہوگا یہ بھی، استغفر اللہ۔ گرچہ یکساں در نوشتن شیر و شیر، گرچہ شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کی حقیقت الگ ہے، شیر الگ چیز ہے، شیر الگ چیز ہے۔ تو ہر سال کیا بڑی بے قراری میں روئے، اللہ بس اس سال تو قبول کر لے۔ آواز آئی، عبد المالک میں نے کب ایک راستہ رکھا اپنے قرب کا، میں نے کب رکھا ہے کہ صرف اطاعت کے راستے سے ہی تو مجھ تک آ سکتا ہے، میں نے جب معافی کا راستہ رکھا ہے تو اگر اس راستے سے نہیں آ سکتا تو دوسرے گیٹ دوسرے راستے سے آ جا، ہم تو دونوں راستوں پر تمہارے منتظر ہیں۔ اسی کو ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے،
کبھی نیکی کر لے، اللہ الحمدللہ جی ماشاءاللہ اللہ نے یہ نیکی کرا دی، یہ نیکی، اس کا ایک مزہ ہے۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ فرشتوں کو تو ایک ہی راستہ ہے، اطاعت کرو۔ زمین آسمان کے لیے ایک راستہ ہے، ایتیا تون کرہا، کہ تمہیں ہر حالت میں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ زمین آسمان، اے پہاڑوں، ہر حال میں میری مان کر چلنا ہوگا۔ اب چاہے زبردستی سمجھو کہ خوشی اتینا طاعین، نہیں اللہ خوشی خوشی آپ جیسے کہیں گے، ہم ایک لمحہ بھی نافرمانی کریں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک لمحہ بھی اللہ کے نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جس کو جو حکم ملتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ میرا آپ کے دیکھنے میں یہ زمین، اور میرا آپ کے دیکھنے میں یہ پہاڑ، میرا آپ کے دیکھنے میں یہ پانی، میرا آپ کے دیکھنے میں یہ مٹی بے جان ہے، میرا آپ کے لیے بے جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے بے جان نہیں ہے۔ جب اس کو حکم ربی ہوتا ہے، وہی پہاڑ جو کھڑے ہیں وہی زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کتنے ہیں، ان من حجارتی لما یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، جس کو ہم لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ویسے نہیں گرتے، ہمارے خوف سے زمین پر واپ پڑتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں ہمارے خوف سے۔ اللہ نے ساری کائنات کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، لیکن انسان نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تو اطاعت کے راستے نہیں پہنچ سکتا تو رونے کے راستے آ جا، دونوں راستوں پر تم ہمیں پاؤ گے، دونوں راستوں پر ہم تمہیں مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے راستے جو دیے، کیونکہ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اس لیے دوست کے لیے کئی جگہ ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے، گیٹ بند ہے دوست کا، کہتا ہے یار مجھے دوسرا راستہ پتا ہے، پیچھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا اگر جب وہاں تو وہاں چھوٹے گیٹ سے آ جانا۔ انہوں نے اس کو بتایا، عام بندے کو تو نہیں پتا، سب کو اللہ کا بڑا گیٹ نظر آتا ہے، ساری کائنات مخلوقات کو، لیکن حضرت انسان کے لیے دوسرا گیٹ بھی رکھا، وہاں سے نہیں میا تو ادھر سے آ جا، کیونکہ ہم نے بنایا تجھے اپنے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا تیرے لیے ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے، تم میرے لیے، تم کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کہتے سب سے پہلی سب سے بڑی خیر زمین پر جو نازل وحی الہی اللہ کا کلام ہے، اور کب آیا؟ جب آدم السلام آئے، اور کب مکمل ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اول خیر نزل من سما هو الوحی، سب سے پہلے آسمان سے جو چیز نازل ہوئی خیر، یعنی ایسی خیر کہ جس کائنات نے جس کا مزہ نہ چکھا نہ دیکھا، فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ فرشتوں کو بھی مزہ تب آیا جب وحی الہی کو لے کر آتے تھے جبریل السلام، اور 70 ہزار فرشتے بطور پروٹوکول کے ان کے ساتھ قرآن مجید کے آیا کرتے تھے۔ ان فرشتوں سے اس کا مزہ پوچھو کہ اس کی لذتیں کیا تھی، اس آنے کا اللہ کی طرف سے عنایات کیسی تھی کہ اللہ کا کلام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کلام اتارا جا رہا ہے، اور فرشتوں کی جماعت ساتھ آ رہی ہے۔ فرشتوں کو بھی مزہ اس کلام کے اترنے کے بعد ہوا جو کلام ہم انسانوں کے لیے آیا۔ چنانچہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر پائے جانے والی چیز ہے، یہ آسمانوں پر نہیں ملتی، یہ یہاں پر آسمان والے نے اس کو زمین پہ بھیج دیا۔ اگر تم نے قرآن کا مزہ لینا ہے تو اب زمین پہ جاؤ، کیونکہ ہم نے ان کے لیے کلام اتارا ہے، اپنا محبوب پیغمبر بھیجا، محبوب کلام بھیجا، زمین پر ہے، جاؤ وہاں جاؤ اگر تم نے مزہ لینا ہے ہمارے کلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہمیں اپنا دوست بنانا ہے، اور دوستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانہ دے دیا، رمضان کا زمانہ، یہ دوستی کا زمانہ ہے۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہو، آ گیا رمضان۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے استقبال فرمایا، رجب کا چاند، رجب 2 مہینے پہلے ہوتا ہے، پہلے رجب آئے گا، پھر شعبان آئے گا، پھر رمضان آئے گا۔ رجب کا چاند دیکھ کر کہہ رہے ہیں بلغنا رمضان، ہے اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ دوستی کا زمانہ ہے۔ دوستی سستی کر دیں گے، رکاوٹیں دور۔ سارے دشمن، میرے شیخ فرماتے تھے، بڑے مست ہو کر شعر پڑھتے تھے رمضان کے بارے میں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے۔ پردے اٹھا دیے، شیطان بھی بھگا دیا، نفس بھی بھگا دیا، شیطان بھی بھگا دیا۔
सुफदत الشیاطین، زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیا، چلو ہٹو ہمارے عاشقوں کے راستے سے ہٹو، بہت تم نے ان کی منزل میں ہٹو۔ اور نفس روزہ اور تراویح دے دی، رات کا قیام، نیند کم، دن کو روزہ، کھانا پینا کم، اور تین چیزیں ہیں جس سے نفس موٹا ہوتا ہے۔ جب انسان خوب سوتا ہے، خوب کھاتا ہے، خود پیتا ہے، یہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ انسان ہی کو چت کر دیتا ہے، چاروں شانے چت ہو جاتا ہے، ایسے ہر بات مانتا ہے اس کی، جو چاہے اس سے گناہ کراتا ہے۔ جب نیند کمی ہوتی ہے اور جب بھوک پیاس ہوتی ہے، پھر اس کو کس فکر نہیں، اس کو روٹی کی فکر ہے، یا روٹی کھلاؤ، جلدی شام پوری کرو، یا روٹی کھلاؤ۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ بغداد میں قحط پڑ گیا، قحط، شام میں قحط پڑ گیا، تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں شیخ سعدی تو گھومنے پھرنے والے بندے تھے، ہندوستان بھی آئے تھے، اپنا واقعہ لکھا کہ ہندوستان میں ایک مندر میں گیا، کہتا ہمارا وہ مسلمان تھے چونکہ یہ تو مسلمانوں سے مناظرہ کرتے تھے وہاں کے لوگ کہ تم کہتے ہو بت کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ ہمارا بت کھاتا ہے، وہ بت کے پاس کوئی چیز رکھ دینا تو وہ غائب ہو جاتی تھی، کہتا ہمارا بت کھاتا ہے، کہتا بھی چیز رکھو، اور دیکھتے دیکھتے چیز غائب۔ شیخ سعدی نے کہا کہ بھائی اس کا پتہ لگانا چاہیے، اور اس کے بہت مسلمانوں کو مناظرے کی دعوت دیتے، مسلمان پریشان بیچارے کہ پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے کہ میں نے بھی ہندو پنڈت والا لباس پہنا اور اسی مندر میں گھس گیا، اور میں نے جیسے ظاہر کیا بھی میں بھی کہیں سے آیا ہوں، مسافر ہوں، اور تمہارے مسلک اور مذہب کا ہوں، مجھے رات گزارنی۔ کہتے مجھے اصل میں پتہ کرنا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، کب چڑھا رہا ہو، چڑھانے والے چلے، تھوڑی دیر میں غائب ہوگی چیزیں۔ کہ رات کو میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ اس بت کے پیچھے سے سوراخ بنایا ہوا تھا جس میں سے وہ پنڈت وہ چیزیں لے لیتا تھا فوراً، ایسی چیز بنائی تھی کہ وہاں سے غائب کر لیتا تھا، اس نے ایسے انداز میں بنایا تھا کہ دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، چیز غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا اچھا کم بخت کہیں کا۔ کہتا پہلے رات تو میں نے اس کا کام کیا، اس کو اگلے جان پہنچا دیا پنڈت کو، اب صبح کو لوگوں نے چیزیں رکھی تو غائب ہی نہیں ہو رہی، غائب ہی نہیں ہو رہی۔ مسلمان آ گئے، بھائی بتاؤ بھائی کیسے غائب ہوتی رقم، چیز غائب کراؤ، اب غائب کرنے والا ہو تو پتہ چلے نا۔ جس طرح سومناتھ کا مندر جب محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر جب فتح کیا تو وہ بت لٹکا ہوا تھا، بت وہ کہتے دیکھو آج خود لٹکا ہے بغیر سہارے کی، خود لٹکا ہوا ہے بت ہمارا، اور مسلمانوں کو چیلنج کرتے تھے۔ بہت قربانی دی سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے میں، ایسے نہیں فتح ہو گیا، ہزاروں مجاہدین، 3 بڑی دیواریں تھی، ہر ایک کو فتح کرنے میں ہزاروں مجاہدین شہید ہوئے، ہزاروں۔ یہ ایسے تھوڑی ہندوستان میں اسلام کی داغ بیل پڑی، تاریخ پڑھ کے دیکھو، تاریخ پڑھتے نہیں، تاریخ فرشتہ پڑھو، سومناتھ کے مندر کی اب دیکھو کیسے فتح کی، یعنی انہوں نے پورے ہندوستان نے زور لگا دیا تھا کہ مر جائیں گے لیکن اس کو فتح نہیں ہونے دیں گے۔ اور محمود غزنوی، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو افغانستان میں اللہ والے تھے، شیر پر سواری کرتے تھے لیکن بیگم سے ڈرتے تھے۔ یہ عجیب ہے، اکبر نہ ڈر سکے برٹش کی فوج سے، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، ڈپٹی کلکٹر تھے، کہ اکبر نہ ڈر سکے برٹش کی فوج سے لیکن مات کھا گئے بیگم کی نوج سے۔ نوج کہتے ہیں تیری ہنسی کی تفسیر کہتے ہیں اس سے مات کھا گئے، اکبر نہ ڈر سکے برٹش کی فوج سے، مات کھا گئے بیگم کی، بیگم سے ڈرتے تھے۔ خود شعر لکھا انہوں نے، مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ شیر پر سواری کرتے اور بیگم ایسی
گر نہ صبرم میں کشیدے بار زن کہ کشیدے شیر نر بیگار من، اگر میں بیوی کی زاؤں پر صبر نہ کرتا یہ شیر میرا وزن برداشت نہ کرتا۔ ہر آدمی کے لیے اللہ نے مجاہدہ رکھا ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ باقی میری بیگم ایسی، میں کہتا تو اللہ والا جلدی بن جائے گا یار، کیوں نہیں تو کوشش کر رہا ہے؟ تو لڑا بڑا نہ کر، جلدی بن جائے گا تو اللہ تجھے منزل پہ پہنچا دے گی، بگا بگا کے دھلا دھلا کے۔ کرنا صبرم میں کشیدے بار جن کہ کشیدے شیر نر بیگار من۔ ان کے پاس گئے تھے جانے سے پہلے دعا کرانے کہ میں جا رہا ہوں، بہت بڑا ہدف ہے، اگر سومنات کا مندر میں فتح کر لیتا ہوں تو ہندوستان میں اسلام کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ انہیں اپنی قمیص دے دی کہ میری قمیص لے جا، اگر کبھی مشکل ہو اس کو دربار میں پیش کر دینا، کہہ دینا یہ اللہ تیرے عاشق کی قمیص ہے جس کو پہن کر وہ تجھے راضی کرتا تھا۔ تو جب بالآخری مارکا تھا تو اس میں بالکل فتح کی امید ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ہزاروں شہید ہو چکے تھے، مجاہد ہزاروں شہید ہو گئے تھے۔ تو رات کو اس کو یاد آیا وہ قمیص رکھی، اللہ اس کا میں تبرک حاصل کرتا ہوں، اس لیے تبرک بالصالحین بآثار الصالحین، نیک لوگوں سے تبرک حاصل کرنا یہ حضرات صحابہ کرام کا بھی تھا۔ کسی کے پاس پیغمبر السلام کے ناخن تھے، کسی کے پاس بال تھے، بطور تبرک رسول اللہ نے خود تبرک تقسیم کرایا، اپنے آدھے سر کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کرائے۔ چنانچہ مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہو جاتا تو ام سلمہ رضی کے پاس پانی لے کر آتے کہ رسول اللہ کا بال اس میں ڈال دیں، وہ بال ڈبو کے دے دیتی، مریض پیتا شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں آپ، تبرک بآثار الصالحین۔ صحابہ اکرام، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں بال تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ فوت ہونے لگے، کہا کہ وہ ڈبی لاؤ، اس میں کیا ہے؟ رسول اللہ کے ناخن مبارک بار میں نے کاٹے تھے، میں نے رکھ لیے تھے، جب میں فوت ہو جاؤں میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا تاکہ اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ تاریخ پڑھے اور کتنے بتائیں آپ کو، ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں۔ اس لیے خشک نہ بنا کرو، بعض خشک بن جاتے ہیں، خشک نہ بنا کرو، خشک نہ بنا کرو۔ اس لیے ملا ابن حجر اسقلانی نے تو بڑی پیاری بات لکھی، نے لکھا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی نیک لوگوں کے لیے جب دعا کرتا ہے، نیک لوگوں کا نام لیتا ہے تو وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے ان کے تذکرے پر۔ فرمایا جہاں خود رہتے ہوں گے تو وہاں کیا حال ہوگا؟ جن کا نام میں یہ اثر ہے تو ان کے خود ذات میں کتنا اثر ہوگا؟ خود لکھا ہے ابن حجر اسقلانی، معمولی آدمی نہیں ہے، شارح بخاری ہے۔ تو اللہ کے سامنے دعا کی، سومنات کا مندر فتح ہو گیا اور وہ بت لٹک رہا تھا۔ اب مسلمان ماشاءاللہ اللہ نے علوم سے، فہم سے ان کو نوازا تھا۔ آج کل تو ہم گناہ کر کر کے ہمارے تو بیڑا غرق ہے، ورنہ ایمان کی روشنی ایسی پورا عالم روشن ہو جاتا ہے۔ کیا سائنس، کیا یہ سب مسلمانوں کی ایجادات ہیں، سب مسلمانوں کی رکھی بنیادیں، کوئی چیز اپنی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہماری چیزوں پہ قبضہ کر کے اپنی طرف نسبت کر لی۔ بھائی یہ یاد رکھو، ورنہ چیزیں ہماری ہیں، جب ایمان کی روشنی نہ ہو تو اس کو کیا حقیقت نظر آئے گی؟ انہوں نے دیکھا، ہنسا، ان کا کچھ نہیں ہے، یہ مقناطیس کی طاقت پر ایک دیوار توڑ دو، تماشا دیکھو، جب ایک دیوار گرائی تو ٹھک سے دوسری دیوار میں جا لگاؤ۔ تو رات کو خواب دیکھا، ابو نصر خنقانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور کہا محمود تو نے میری قمیص سے اچھا کام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کیسی حضرت، فتح ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، اگر تو یہ دعا کر دیتا کہ ان لوگوں کو ہدایت ہو جائے تو سارے مسلمان ہو جاتے، اپنی ہاتھ سے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو نے جو ہدایت کی دعا نہیں کی۔ لیکن جنگی معاملات میں ایسا ہوتا ہے، جب انسان جنگ میں ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، پھر ایسی چیزیں اس کے ذہن سے ظہور کر جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ
کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ تو قحط پڑ گیا شام میں، تو گئے، چونکہ چلتے پھرتے تھے شیخ سعدی، تو شام میں عشق مشوقی بڑی مشہور تھی، بڑے عشق کی بڑی داستان ہے جی، وہ فلاں کا فلاں، یعنی محلے محلے میں یہ کہانیاں تھیں۔ تو شیخ سعدی کو بڑا وہ ہوا کہ میں جا کے پتہ کروں ان عاشقوں کا اور معشوقوں کا کیا حال ہے اس مصیبت پڑنے پر، آیا وہ اپنے عشق کے اوپر اب بھی قائم ہے یا یہ عشق راحت کے ساتھ ہے کہ جب راحت ختم ہو جاتی ہے تو عشق بھی بھول جاتا ہے؟ تو شیخ سعدی گئے، جا کر پتہ چلا یہ بڑا مشہور عاشق ہے، یہ فلاں بڑا عاشق ہے، ان سے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ بولو تمہاری محبوبہ سے ملاقات کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہے، باپ کو یہ خبر نہیں میرے بچے کیا کر رہے ہیں، قبیلے کو خبر نہیں ہماری عورتیں کیا کر رہی، بندے کیا کر رہے ہیں، کہو تو تیری محبوب سے تیری ملاقات کر رہا ہوں، ان کا نہیں روٹی کا سوال ہے، روٹی کا سوال ہے۔ چنا قحط چالی، چنا قحط سالی چو اندر دمشق، چنا قحط سالی چو اندر دمشق، عشاق فراموش کردند عشق، یہ خدا کا عشق ہے کہ تختہ دار کے اوپر بھی نہیں جاتا۔ صحابہ کرام کو کھولتے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے سامنے رضی اللہ تعالی کے سامنے دیگ والی گئی تیل کی، اور ایک صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا، اور جب اس میں گرا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ گرتے ہی اس کی ہڈیوں سے چمڑا اور چربی بالکل فوراً الگ ہو گئی، اور باہر نکالا تو پنجر تھا، صرف پنجر تھا۔ اس کے بعد کہا عبداللہ حذافہ سہمی کو، اس نے کہا نصرانی بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے کہا کہ دیکھ ان سب کو تیرا یہی انجام ہونے والا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رونے لگے، یہ بڑے سفیر رہے وسلم، ان کو بطور سفارت کے عراق میں بھی بھیجا تھا، کئی جگہ بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا خوف سے روتا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس حسرت پر روتا ہوں کہ ایک دفعہ جان چلی جائے گی، کاش کہ میری 100 جانیں ہوتی تو 100 بار مجھے ڈالتا اور پھر دیکھتا رسول اللہ کے عاشق کیسے ہیں۔ حیران ہو گیا وہ سن کر، کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ انہوں نے کہا پہلے جس کو ڈالا تھا اس نے کون سا واویلا کیا، کتنا شور مچایا بتا، چپ چاپ جان دے دی، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ کہ تو کیا سمجھتا ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کو یہ ہگنے متنے والوں کا عشق نہیں ہے؟ سراشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، سراشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، یہ در کیا سرے دار ہمت نہ ہے۔ کیا انہوں نے کہا یار قریب بلایا، انہوں نے کہا میری بہت بےزتی ہو جائے گی، چل ایسے کر میرے ماتھے کو بوسہ دے دے تاکہ میں بھی تمہیں رہا کر دوں اور میری بھی عزت بچی رہے، ورنہ یہ اتنی بڑی جو فوج ہے وہ کہے گی بھائی یہ دبلے پتلے سے لوگ، یہ مدینہ والے چند لوگ، ان کے سامنے کوئی بس نہیں چلا ان کا، جانے دے دی اور ان کی مانی نہیں۔ تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے صرف صحابہ اکرام کو بچانے کے لیے کہ چلو بچتے ہیں، اس کافر کے ماتھے پر بوسہ دے دیا، اور یہ خبر مدینہ شریف میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی سب کو لے کر بچا کر، بلکہ ساز و سامان کے ساتھ اعزاز اکرام کے ساتھ رخصت کیا، اس نے بہت کچھ بھی دیا، اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر سے باہر گئے، مدینہ کے معززین کو لے کر گئے، صحابہ اکرام کو، اور ان کا استقبال کیا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور سب سے کہا سب ان کے ماتھے پر بوسہ دے، عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ان کے دوست بنے، دوستی کے لیے زمانے دے رہے ہیں، زمینیں دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں۔
رمضان کا مہینہ اس لیے دیا ہے، دوستی کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون. دیکھو پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. نہ نفس میں دم ہے نہ شیطان میں دم ہے. شیطان تو ویسے قید ہے، اور نفس ویسے نیند کی وجہ سے اور بھوک پیاس سے مزمال ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تقوی آ جائے. تقوی میں نا گناہ نہ ہو تجھ سے. لے میرے مرشد فرماتے تھے ایک رمضان کے مہینے کو اگر آپ ایسا گزار لو کہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہو، نہ آپ کی آنکھ خراب ہو ایک دفعہ بھی. یہ جو موبائل فون ہے اس کو طلاق دے دو، پکی نہیں دیتے تو ایسی عارضی دے دو، پھر رجوع کر لینا. یہ نہیں کہ طلاق دے کے تو اتھی رکھے کہ طلاق تو دے دیتی ہے پر تیرے بغیر دل بھی نہیں لگتا. زبان خراب نہ کرے، کان خراب نہ کرے، آنکھ خراب نہ کرے، دل کو مولا کے ساتھ چپکائے رکھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ اللہ کرے بس. تو میرے شیخ فرماتے تھے رمضان میں اگر آپ نے تقوی اختیار کیا، پوری طرح تقوی، اس نفس کا خیال رکھا. یہ نفس بڑا بدماش ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب سے کسی نے کہا حضرت شیطان تو بند ہو گیا پھر نفس کیوں گناہ کراتا ہے؟ والد صاحب نے 11 مہینے جو بیٹری چارج ہوئی ہے وہ اتنی جلدی تھوڑی ختم ہونے والی. 11 مہینے جو بیٹری چارج کی ہے شیطان نے اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. اب آپ کا کام ہے جلدی جلدی بیٹری کو ڈاؤن کرو. وہ اسی طرح ہے کہ بھائی خوب زور لگاؤ چند دن، جب زور لگاؤ گے تو بالکل مزمل ہو جائے گا، تقاضے بھی ختم ہو جائیں گے اس کے. ورنہ ایسے تو تقاضے آئیں گے بلکہ زیادہ آ جاتے ہیں. بات کرنی روزہ رکھے سے زیادہ تقاضے آ رہے ہیں. میں کہ پہلے جو موٹا تازہ ہوا سی، چربی چڑھی سی، ان میں سستی سی، وہ سستی اتر گئی تو ہوشیار ہو گیا، صحت مند ہو گیا. تھانوی رحم اللہ کسی نے لکھا کہ جی جوان کا علاج اس نے فرمایا کہ وہ روزے رکھے، لیکن میں نے روزے رکھے تو میری طاقت اور آ گئی. فرمایا کہ بھائی 2 4 10 20 روزوں سے نہیں ہے، مسلسل لمبے روزے رکھ پھر جا کر یہ مزمل ہوگا. پہلے تو وہ جو انسان کے اندر جو اخلاط ہوتی ہیں، جو زیادہ کھانے پینے سے انسان کو اندر سست کر دے، پہلے وہ ختم ہوں گی تو صحت اچھی ہو جائے گی. جب صحت پھر جب رکھے گا تو پھر اس میں کمزوری آئے گی. یا طبہ کی بات ہے، حکیموں کی بات ہے، حکیموں کی بات ہے. کیونکہ اخلاط جو ہے نا ہمارے سودا یہ وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں کھا کھا کے، تو پھر انسان کی طبیعت میں سستی سی آ جاتی. وہ سمجھتا ہے شاید میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن نہیں، یہ داؤ پر ہوتا ہے. جو ہی وہ اژدہا جو ہے نا، جو ایک آدمی اژدہا لے آیا تھا ٹھنڈے علاقے سے، جیسے آج کا برف باری، کسی علاقے میں چترال مترال کا علاقہ ہوگا، وہاں سے لے کے آ گیا تو میدان میں کہا کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا اژدہا مارا ہے. موٹا تازہ اژدہا تھا، اب وہ مرا نہیں تھا، ٹھٹرا ہوا تھا، اب بیچارہ مردہ پڑا ہے. اور وہ خوب دکھا رہا ہے میں نے یوں پکڑا، میں نے یوں پکڑا، ٹانگ پڑی، سر پکڑا. تھوڑی دیر کے جب اس کو گرمی لگی، کیونکہ وادی میں گرمی ہوتی، اوپر سردی ہوتی، وہ تو سوں کر کے اسی کے پیچھے بھاگا، اور سب سے آگے وہ پاری باقی قوم اس کے پیچھے. تو مولانا رومی نے کہا کہ یہ جو نفس کا اژدہا ہے یہ بھی کبھی مزمحل ہوتا ہے اور کبھی ٹھٹر جاتا ہے. یہ کم بخت مرتا نہیں، ہمارے ساتھ ہی مرے گا، اس وقت تک مرے گا نہیں. لہذا دیکھنا کوئی گرمی نہ پہنچا لینا، اگر اس کو گناہ کی گرمی پہنچ گئی تو فوراً ڈسے گا اور بڑا گناہ کرائے گا تم. اور خاص طور پر میرے شیخ نے فرمایا جب آدمی کو نیکی کر لیتا ہے نا اس کے بعد زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے نفس کا، کیونکہ آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے. یار ماشاءاللہ جی میں نے یہ کر لیا، حج عمرہ کر لیا، میں نے ذکر کیا، میں نے قرآن پڑھا، دیکھو میرا بالکل کوئی نفس میں تقاضا نہیں ہے، تو بے پرواہ ہو جاتا ہے، نظر بھی خراب کر رہے ہو. اب اس کو گرمی پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اب وہ ڈستا ہے. کوئی انسان برے ماحول میں تو آدمی ہوشیار رہتا ہے کہ یار وہ بڑا گندا ماحول ہے، یار اپنی آنکھ بھی بچا سب ہے، اور اچھے ماحول میں سمجھا پرواہ نہیں ہے، بس وہیں سے کوئی سراخ نکال لیتا ہے ڈسنے کا، وہیں سے اسی غفلت میں انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی. اللہ نے یہ مہینہ دیا اس لیے لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو. جب تقوی اختیار کرو گے تو کیا ملے گا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا تقوی والے لوگ میرے دوست ہیں،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف غم نہیں۔ اللہ کون ہے تیرے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، اور تقوی میں لعلکم تتقون، کہا کہ رمضان دیا اس لیے تاکہ تمہیں تقوی آ جائے۔ جب تقوی آ گئے تو ہم نے اپنا آپ کا دوست بنا لیا۔ دوستی کے لیے تقوی کو شرط، اور تقوی رمضان میں مفت بڑھتا ہے، مفت بڑھتا ہے۔ اگر اس میں کوئی گناہ کرتا ہے نا تو بہت ہی خبیث الخصلت انسان ہے، وہ بہت ہی شقی ہے کہ اس وقت بھی خدا کو ناراض کر رہا ہے جبکہ ناراضگی کا کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا اسباب ہو، اسباب نہیں ہے، شیطان نہیں ہے، نفس نہیں ہے، پھر کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں زبردستی والی بات ہے، زبردستی گناہ میں اپنے آپ کو لگا رہا ہے، عادت پڑ گئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے خطرناک چیز عادت ہے، گناہ کی عادت نہ پڑنے دو، پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ مولانا رومی نے اس کا بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا پیارا قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک جھاڑی دار درخت لگایا، لوگوں نے کہا یہ بڑا خطرناک درخت ہے، اس کے بڑے کانٹے خطرناک ہوتے، کہتے یار ابھی تو لگایا ہے، ابھی تم آ گئے، ابھی اوپر سے ابھی آ گئے، کہتے پنڈ بننے نہیں، چکے پہلے آ گئے، بس یہ بھی آواز دی چکے چور پہنچ کے پہلے، تھوڑا اور بڑا ہو گیا، لوگوں نے کہا یار کیا کرتا ہے، کرتے کرتے وہ پورا درخت بن گیا، جو گزرتا کسی کا کپڑے خراب تو پھاڑ رہا ہے، کسی کے جسم کو۔ بادشاہ کو شکایت کر دی، بادشاہ نے کہا کہ رات رات میں اس کو اگر نہ اکھاڑا تو یہ پھانسی دے دوں گا۔ بادشاہ بڑا سخت کوئی، اور رات کو کہاں اٹھتا ہے، ایک تو کانٹے دار درخت نہیں اکھاڑ سکا، پھانسی ہوگی صبح کو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں گناہ کی عادت بھی اس کانٹے دار درخت کی طرح ہے کہ جب یہ نفس کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر جہنم کی آگ ہی جا کر اس کو جلائے گی، دنیا میں خود نہیں اکھاڑ سکتا۔ عادت نہ پڑنے، عادت بہت خطرناک ہے، چھوڑ دے اس کو، فوراً چھوڑ دے، کچھ دن ہمت کرے گا عادت ختم ہو جائے گی۔ لوگ عادی ہو جاتے، جب عادی ہو جاتے تو نہیں دیکھتے کہ رمضان ہے، نہیں دیکھتے کہ حرم ہے۔ ابھی ایک کسی نے ہمارے علماء گروپ پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی، حاجی صاحب خانہ کعبہ کے سامنے حتیم کے سامنے بیٹھا ہے، مقام ابراہیم کے بعد سامنے، اور گیم کھیل رہا ہے، احرام میں ہے، ابھی طواف کیا اس نے صحیح کرنی ہے، گیم کھیل رہا ہے، وہ کوئی دانے دانے سے ہوتے وہ ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے، اور سامنے اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات ہے، پورے عالم کی خیر و برکات کا مرکز، سب سے بڑی تجلی جو اترتی ہے خانہ کعبہ پر اترتی ہے، اس میں جمیل کی تجلی، پوری کی پوری تجلی اترتی ہے۔ کہتا ہے جو طواف کرتے ہو یہ گھر کا نہیں کر رہے، یہ گھر والے کا کر رہے، اس کی تجلی کا کر رہے ہو، اس کے نور کا کر رہے ہو، دیواریں نہ بھی ہو تب بھی طواف رہتا ہے، کیونکہ نور تو موجود ہے، تجلی موجود ہے، یہ تجلی ہے، اس میں جمیل کی تجلی اترتی، جمیل کیونکہ اللہ اس وقت وہاں جمال بڑھتا ہے، خوبصورتی بڑھتی ہے، رحم و کرم بڑھتا ہے، اور یہی جگہ ہوں گی قیامت کے دن جلال ہوگا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہ سکیں گے جلال کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ خوشی میں ہوں گے تو کافر دیکھ نہیں، تو ان کو دکھایا نہیں جائے گا، پردہ ہو جائے گا، اور جب جلال میں ہوں گے ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کو دیکھ بھی سکے، سب کی نگاہیں سے نیچے ہوں گی، پہلے ایسے لگی ہوں گی آسمان پر کیونکہ عرش نے اترنا ہے، ایسے ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ نبی کیا سارے ننگے ہو گئے؟ کہا کہ ننگے ہو گئے، کہا بڑی شرم کی بات ہے عائشہ، ایسی ہولناکی ہوگی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، کون کیا ہے، کوئی ننگا ہے یا کوئی کپڑے پہنے، کسی کو کوئی خبر نہیں، اوپر نظر نہیں، پھر نیچے نظر ہوں گے، کیسے دیکھ سکیں گے؟ اور جب جمال میں ہوں گے تو ایمان والوں کا نظر آئے گا۔ بخاری میں آتا ہے سورج آئے گا، کہے گا کون ہے میرے پوجنے والے؟ میدان مسجد ہم ہیں، آؤ میں تمہیں لے کے چلوں۔ سورج لے جائے گا پوجنے والوں کو، لے جا کر آخر میں جہنم میں گرا دے گا۔ چاند آئے گا، کون ہے میرا پوجنے والا؟ میں، ہم ہیں، ان کو لے جائے گا۔ اس طرح پر بت آئیں گے، درخت آئیں گے، ستارے آئیں گے، جو جس کو بھی دنیا میں پوجتا تھا وہ ظاہر ہوتے جائیں گے، ان کے پیچھے ماننے والے وہ جا کر جہنم میں گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آئیں گے، آگے تم کیوں بیٹھے، کیوں کھڑے ہو؟ تم گئے نہیں؟
کہا کہ ہم اپنے رب کے انتظار میں، کہا کہ میں رب ہوں، کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کی علامت بتائی تھی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر روپوش ہو جائیں گے تو دوبارہ اس علامت میں آئیں گے کہ ایمان والے پہچان جائیں گے یہ رب ہے، اور یوم یکشف عن ساق اللہ اپنی پنڈلی کی تجلی دکھائیں گے، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑیں گے۔ ان میں منافقین بھی ہوں گے لیکن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں لے کے چلوں۔ وہاں پلسرات کے قریب پہنچیں گے، ایمان والے آگے چلے جائیں گے، دیوار قائم کر دی جائے گی، منافق پیچھے رہ جائیں گے، ایمان والوں کو اللہ پلسرات سے جنت میں بھیج دیں گے، اور یہ منافقین سے حکم ہوگا کہ جاؤ فلتمسوا نورا، یا تو اخلاص کا نور لے کے آؤ ورنہ جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اخلاص کا نور تو دنیا میں بٹتا ہے، کیسے لے کے آئیں گے؟ ان کو جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ڈال دیا۔ لیکن جب اللہ جلال میں ہوں گے، اس لیے اب جمیل کی تجلی اترے، جمیل جمال ہے اس وقت، جو جاتا ہے مغفرت کے پروانے لے کے آتا ہے، ادھر مدینہ شریف جاتا ہے رحمت کے پروانے لے کے آتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کی، اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب تو بھی کریم تیرا رسول بھی کریم، اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میں آنے دو کریم، میں دو کریموں کے درمیان ہوں، اس کریم کا دامن پکڑوں تب بھی بیڑا پار، اس کریم کا دامن پکڑوں تب بھی بیڑا پار۔ میرے شیخ تو فرماتے تھے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں کریموں کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اللہم کہا تو دامن اللہ کا پکڑ لیا، صلی اللہ محمد کہا تو رسول اللہ کا پکڑ لیا، دونوں کے دامن، اللہم صلی میں دونوں کے دامن پکڑے گئے۔ لے میرے مرشد کا بڑا پیارا شعر ہے، اس موقع پر حضرت پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں، یا مکہ میں جائے تب بھی جمال، وہاں جائے وہاں بھی جمال، رحمت سفارش ڈبل کام، مکہ میں اللہ میزبان، مدینہ میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی میزبان۔ حضرت فرماتے تھے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ نے بات بہت بڑے عالم سے کہی، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے، حضرت فرماتے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ کو کہ آنے والے مہمانوں کا انتظام کرتے ہوئے خود دیکھا، ان کو یہاں ٹھہراؤ، ان کو یہ کھلاؤ، ان کو یہ پلاؤ، ان کا یہ انتظام کرو، فرمایا خود دیکھا کہ حضرت انتظامات کرا رہے ہیں آنے والے مہمانوں کے، اس لیے کہتے کوئی کسی کو وہاں حقیر نہ سمجھے، کیا وہ کیسا بھی انسان ہو، اس لیے یہ تو دیکھ بلایا کس نے ہے۔ اگر بادشاہ کسی چوڑے چمار کو، کسی خاک عروب کو اپنی بیٹی یا بیٹے کی دعوت میں بلا لے تو میں آپ کون ہوتے اس کو ذلیل سمجھنے والے، اس لیے کہ بلایا کس نے ہے، اس وقت تو شاہی مہمان ہے، یہ نہ دیکھو وہ کیسا ہے، ہم نے دیکھنا کہ اس وقت تو شاہی مہمان ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اور کسی کے شاہی مہمان کو کوئی کمتر دیکھے میزبان کو غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ یہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ آنکھ اور دل بچا لے وہاں، دو باتیں فرماتے تھے کہ رمضان میں تقوی سے رہو، غیر رمضان میں تقوی کی توفیق ہوگی، حرمین میں تقوی سے رہو، عجب میں تمہیں تقوی کی توفیق ہو جائے گی، ان زمینوں پر اور اس زمانے میں۔ فرمایا لعلکم تتقون، ولی بنانے کے لیے، لہذا ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ کہ ہم نے کوئی اس رمضان میں کچھ ضائع نہیں کرنا، پتہ نہیں دوبارہ آتا ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، جوان تھے، بالکل جوان نہیں، اس سال ہمارے ساتھ نہیں، رمضان سے پہلے چلے گئے، اللہ تعالیٰ دے رہے اور چند قدم رہ گئے، صرف چند قدم انٹر ہو گئے، بچ گئے تب نفع، نہ بچے تب نفع، بچ گئے تو مغفرت کا پروانہ عید والے دن مل جائے گا، فرج و مغفور لہم، جاؤ مغفرت کا پروانہ لے کر، اگر چلے گئے
سیدھا جنت میں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اس لیے کہ جنت دروازے کھول کر بیٹھی ہے۔ رمضان آتا ہے جنت دروازے کھول لیتی ہے، فوراً انٹری ہو جاتی ہے، فوراً انٹری ہو جاتی ہے۔ بتائیے ایسے تھوڑی مانگا بلغنا بلغنا رمضان، اللہم سلمنا سلمنا ہو وسلم لنا، اللہ ہمیں اس کے لیے سلامت رکھ اور اس کو ہمارے لیے سلامت رکھ، سلامتی کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، توفیقات کے ساتھ ہو، ورنہ رمضان آئے اللہ معاف فرمائے، کوئی مشکلات آ جائیں، کوئی صحت کا مسئلہ بن جائے، کوئی اور مصیبت آ جائے، کوئی اور معاملات بن جائیں، یہ بھی دعا فرمائی اللہم سلمنا سلمنا وسلمنا لنا، اللہ ہمیں بھی سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ، وبلغنا رمضان، اس لیے کہ دوستی کا مہینہ ہے، اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، بہت آسان ہے، میں نے بتایا بہت آسان ہے پانا، اور ایک ایک عمل کی قیمت بھی بڑھا دی، کہاں سے 1 سے 70 تک بڑھا دی، ایک نماز 70 نمازیں، ایک نماز 70 نمازیں۔ اب بتائیے 5 نمازوں کو 70 سے ضرب دو، کتنا بنا؟ 350 نمازیں ایک دن کی ہیں، 350 نمازیں ایک دن کی، اور پورے مہینے کی نمازیں لگا لو، پورے سال کی نمازوں جتنی ایک رمضان میں انسان کی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ پھر نماز میں سستی، تلاوت میں سستی، سو کر بڑا کر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے سونے جاگنے کا نظام بناؤ، لیکن میں نے بتایا جتنا کم سو گے یا اپنا نظام رکھو گے نفس کمزور رہے، نفس مزمحل رہے۔ جب قلت نیند ہوتی ہے، ہمارے حضرت کے ہاں جو تربیت ہوتی تھی، کھانے پینے بندی نہیں تھی، خوب کھاؤ خوب پیو، سونے کم دیتے تھے، تو بندہ زیادہ کھانا پیندا تو پھر سوندا بھی زیادہ ہے۔ اب حضرت تو جگا لیتے، رات 3 بجے مجلس ہو جاتی تھی، 2 بجے مجلس، اٹھاؤ، خانقاہ میں اٹھا، چلو ابھی مجلس ہو رہی۔ آج مریدوں کو اٹھا دیں گے تو شیخ صاحب نے 2 بجے مجلس بلایا، کہا نہ جی تھے تو بڑا مشکل کا، میں سون بھی نہیں دیتا، گھر میں سو لینا نا۔ میرے مرشد فرماتے تھے ایک بڑی نکتے کی بات، کہ جو چیز گھر میں نہ ملے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، لہذا اللہ والوں کے پاس جاؤ تو سب سے اہم صحبت ہے، کیونکہ یہ تمہیں گھر میں ملنے والی نہیں ہے۔ مدینہ شریف جاؤ تو رسول اللہ کی مسجد میں جانا اور آپ کی خدمت کی حاضری ہے، کیونکہ یہ آپ کو پاکستان میں ملنے والی نہیں ہے۔ مکہ شریف میں جاؤ، طواف کرو، اللہ گھر کی زیارت کرو، کیونکہ یہ تمہیں وہاں ملنے والی نہیں ہے، باقی چیزیں تو تمہیں وہاں بھی مل جائے گی، نفل پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، تلاوت کر لو، تو یہاں بھی مل جائے گی، لیکن اللہ والوں کے پاس جاؤ کہ صحبت نہیں ملے گی، لہٰذا ان کی صحبت میں بیٹھو، وہ رات کو بلائیں دن کو بلائیں، اس میں کیوں کہتے ہو یہ رات ہے یا دن ہے؟ ہمارے حضرت جب چاہتے تھے فرمایا مجھے مضمون اللہ نے وارد کیا، جلدی آؤ تو میں سناتا ہوں۔ ایک بار حضرت پر مضمون وارد ہوا، میں کہیں گیا ہوا تھا، ہاں جلیل نہیں ہے، مولانا جلیل نہیں ہے، ہماری حاضری لگ جاتی ہے، ہم چھپ بھی نہیں سکتے، چہرہ مورا ایسا ہے، چھپنا مشکل ہے، ہم کہیں جائیں نا کہ یار دسنا نہیں کہ آپ بھی مولوی صاحب ہے، بتنا نہیں، اچھا تو فوراً آتے یہ کو مولانا صاحب ہے، میں کہ کیا چھپ بھی نہیں سکتے، پتہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا مولانا جلیل نہیں ہے، کہ حضرت وہ آ رہے ہیں، پتہ کیا 20 منٹ تک شیخ خاموش بیٹھے رہے، 20 منٹ بات نہیں فرمائی، ہمیں دوڑا بھاگا آیا، سانس میں چڑھا ہوا، مجھے حضرت نے اجازت دی تھی، مجمع کتنا بڑا ہو میں حضرت کے آگے آگے بیٹھوں، آواز لگ جاتی تھی اسٹیج سے، وہ حضرت کے وہاں سے شیر پنجاب آیا راستہ دے دو، تو راستہ بن جاتا، کیونکہ حضرت اپنے پاس بٹھاتے تھے، کیونکہ الحمدللہ 32 سال حضرت کے پاس آنا جانا میرا رہا خدمت میں نے کبھی بھی حضرت کی مجلس میں آنکھ بھی نہیں جھپکی، کبھی ایسے دیکھتا تھا آنکھ نہیں، پر میں مولانا میری بات ایسے سنتے ہیں، باقی کبھی غفلت کر جاتے ہیں، لیکن بس تو میری ٹک 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 بات دیکھتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا آنکھوں کی کبھی پی ہے آنکھوں سے کبھی پیے، آنکھوں کی کبھی پی ہے آنکھوں سے کبھی پیے، ہم وہی آنکھ ہی سے دیں، اور میں تو ہمیشہ یہ نیت کرتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ جو سورج ہے یہ اپنی آنکھ جو ہے نا وہ ڈالتا ہے پتھر پر، خاص زاویے سے، خاص پتھروں پر،
تو اس پر جب 100 سال کے قریب اس کی آنکھ پڑتی ہے تو وہ ہیرے میں بدل جاتا ہے، پتھر، عام پتھر ہیرا بن جاتا ہے، لکھا ہے 100 سال کے بعد وہ پتھر ہیرے بن جاتے ہیں یہ سورج کی آنکھ میں۔ تو میں بھی ہمیشہ کہ حضرت دیکھ رہے ہیں تو ہم پتھر ہیں، اللہ کرے ہم ہیرے بن جائیں۔ ہمیشہ میں تو یہی نیت کی کہ ہم تو سنگ خار ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں قرنہا باید تیک کے سنگ خار از آفتاب، سنگ خار جو سب سے بے قیمت پتھر ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں، سوراخ اسی میں ہیرا ہوتا ہے، اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے چمکتا ہیرا نکلتا ہے۔ قرنہا باید، سینکڑوں سال گزرے، تیک سنگ خار از آفتاب، لال گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن، یا تو وہ لال بن گیا یا اگر بدخشاں میں تھا، اور اگر وہ یمن میں تھا تو عقیق پتھر بن گیا۔ تو حضرت خاموش گھر میں آگے کھڑے ہو جاؤ، کیوں دیر سے آئے؟ اللہ والے حجت قائم نہ کہ جی معاف فرما دیں، غلطی ہو گئی، عشق میں معافی ہی چلتی، حجت نہیں چلتی، نہیں یہ ہوگا سر، ایسے ہوگا سی، ایسے ہوگا، استغفر اللہ، ایسا کچھ بات نہ کرو، غلطی ہے، معاف کر دیں، کوئی حجت پیش نہیں، حجت ہوتی بھی نہیں کہ سستی ہوگی، معاف فرما دیں، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، مضمون بیان فرما۔ عجیب و غریب حضرت تو جب مضمون بیان فرماتے کبھی کبھی کیفیت ہوتی، عرش پر پہنچ جاتے تھے، عرش پر، زمین پر نہیں ہے، پتہ نہیں کس دنیا میں ہے، بلکہ مجھے تو کبھی اتنا جوش آتا کہ کھڑے ہو کر میں نعرہ لگا دوں، کبھی اتنا جوش آتا تھا، ضبط کرنا مشکل ہو جاتا تھا، عجیب ہے۔ اور فرماتے تھے مولویوں پر حال نہیں پڑ آتا لیکن مولانا پر حال آتا ہے، ضبط کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اندر گئے تو مجھے بلایا، کہا کہ جو شربت میں نے ہاتھی کے لیے گھولا تھا میں چونٹیوں کو کیسے پلا دیتا؟ یہ حضرت کا فرمان ہے، ان کا حسن ظن تھا، اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی فرما دے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے تو وہ چیز جو نہیں ملتی، اب رمضان آ گیا، اب رمضان کی جو چیز ہے وہ رمضان میں کرو، رمضان کی چیز قرآن مجید کا تعلق ہے، تلاوت ہے، روزے ہیں، تقوی ہے، یہ رمضان کی خاص چیز ہے، اس کو حاصل کرو اس مہینے میں۔ حرمین چلے جاؤ تو وہاں کی جو خاص چیز ہے اس کو حاصل کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو وہاں جو خاص چیز ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ گھر میں مل جاتی ہیں۔ بہت سے بے عقل ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے اپنے معمولات، جی وہ مجلس لگی وہ اشراق پڑھنے جا رہا ہے، وہی لگی جی چاشت پڑھنے جا رہی، جی میرا جی معمول ہے خراب نہ ہو جائے۔ بے عقل انسان ہے، یہ بے عقل انسان ہے۔ یہ بتاؤ صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوتی تو رسول اللہ خدمت میں ہوتے تھے، تو اشراق کے لیے کوئی صحابی چلا جاتا تھا، بولو نہیں ٹائم ملتا تھا، نہیں ملا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان کی نگاہ رسول اللہ پر ہوتی تھی، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی تھی ہم سے فلاں کام ہوا یا نہیں ہوا، اس سے کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ خوش ہو جائے، ان کی نگاہوں میں ہم رہیں اور وہ ہماری نگاہ میں رہیں، ان کا تو غرض یہ تھی۔ کتنے واقعات ہیں، سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہاں آپ اکیلے ہوں اپنے معاملات پر عمل کریں، اس لیے اللہ والوں کے پاس تو انسان ذکر بھی نہ کرے بیٹھ کر، تسبیح بھی نہ کرے، تسبیح بعض لوگ بے عقل تسبیح نکال لیتے ہیں، بھئی یہ گھر میں کر لینا، جیب میں رکھو، یہاں خالی برتن کرو تاکہ ساقی کچھ بھر دے، تم اپنے لگے ہوئے، عجیب بات ہے۔ یعنی اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ یعنی نہر سے یا چشمے سے بہترین ٹھنڈا میٹھا مزیدار پانی آ رہا ہو اور یہ جناب نلکا گڑی جاتا ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ کھارا پانی، زمین میں سے کھارا پانی، اور بے عقل، اور پانی چشمے کا آیا ہوا ہے اور جلدی سے بھر لے جو بھرنا ہے، چھڈے نو، یہ تو پھر بھی کر سکتا ہے۔ شیخ کے قلب سے محبت کی نہریں جاری ہیں، وہ اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے، اپنے نلکے سے کھارے پانی نکال رہا ہے، اور یہ اس شیخ کے اس سے تھوڑی ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آ رہا ہے۔ یہ وہ انوارات ہیں جو رسول اللہ کے قلب سے صحابہ کے قلوب میں آئے، تابعین تبع تابعین کے قلوب میں آئے، اللہ والوں کے قلوب سے ایمان والوں کے اندر منتقل ہوتے قیامت تک جائیں گی۔
یہ نسبت رسول اللہ سے نسبت ہے، یہ وہاں سے دریا آ رہا ہے، یہ نور نبوت وہاں سے آ رہا ہے، یہ تو واسطہ ہے، یہ تو واسطہ ہے۔ آپ کا دریا ستلج تو یہاں سے آ رہا ہے، ہزاروں میل کا سفر کر کے آ رہا ہے، لیکن پانی کے اندر طاقت تو وہی ہے جو ہزاروں میل بنیاد میں ہے، وہی طاقت اس میں۔ اس لیے نہری پانی کے لیے کیوں مرتے ہو؟ چوری تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تمہارے تو پمپ بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، سولر بھی لگا لیا اب تم نے، پھر ٹیوب ویل سے پانی۔ حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا اس پانی کی طاقت، اللہ والوں کے قلوب سے جو انوارات آتے ہیں یہ ان کے اپنے پیدا کرتا تھوڑی ہیں جو نلکے سے نکالے ہوں، یہ تو رسول اللہ کے قلوب سے آ رہے، قلب سے آ رہے ہیں، واسطہ در واسطہ منتقل ہو کر آ رہے ہیں۔ لیکن علوم نبوت ہیں، وہ کتابوں میں ہیں، استادوں سیکھتا ہے کہ نور نبوت اللہ والوں کے سینے سیکھتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان کو لکھا تھا، ترکستان سے، ترکستان کے ہیں، ان سے لکھا تھا، اے پسر نور نبوت آج سینہ درویشہ بایا چیز، اے نور، اے میرے بیٹے رسول اللہ کا نور اللہ والوں کے سینے سے جا کر حاصل کر، سینہ درویشہ بایا چیز۔ اس لیے میرے دوستو ہمت کر کے ابھی سے عزم کریں کہ انشاءاللہ رمضان میں ایک لمحہ بھی خدا کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ، نفس کو خوش نہیں، شیطان تو ہے ہی نہیں، نفس کو خوش نہیں ہونے دیں گے، اپنے اوپر پابندی کریں گے، ہمت سے کام لیں گے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، یہاں دعائیں کریں گے، حرمین شریف میں آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، ہاں وہاں بھی دعا کریں گے، یہاں بھی دعا کریں گے۔ ہم تو جاتی اسی غرض سے، اپنے لیے مانگے، آپ کے لیے مانگے، طالب علموں کے لیے مانگے، مدرسے کے لیے مانگے، خانقاہ کے لیے مانگے۔ ہمارے حضرت بن نوری جاتے تھے، کہا میں جاتا ہوں مدرسے کے لیے، طلباء کے لیے، مگر ہماری ڈبل ڈیوٹی ہے، مریدوں کے لیے بھی، مریدنیوں کے لیے بھی، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے بھی، مدرسے کے لیے، خانقاہ کے لیے مانگے، مانگنے کا وسیلہ بنایا، بہت من کر جاتے ہیں۔ بس اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو مدرسے میں اپنا حصہ لگائیں، سالانہ خرچ 3.5 کروڑ، 3 کروڑ روپے، 3.5 کروڑ اس سال جو خرچ ہوا ہے، ہاں جی بہت بڑا خرچہ ہے، اللہ اپنے فضل سے پورا کرتے ہو، اس میں گوشت موشت شامل نہیں ہے، وہ تو گوشت ویسے ہی آ جاتا ہے۔ 3000 من سالانہ خرچہ گندم کا ہے، لہٰذا جو حضرات گندم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنا حصہ ملائیں، 1-2 من اس کو تھوڑا نہ سمجھو، آپ کا کام بن جائے گا، یہ تو چلتے رہیں گے ادارے، اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں جو ان کو چلاتے ہیں، لیکن میرا آپ کا کام بن جائے گا۔ چاول کا سالانہ خرچہ 500 من ہے، اور سالانہ دالیں 100 من، سالانہ خرچہ گھی 60 من، فطرانہ فی کس اس سال 350 روپے ہے، 350 روپے فطرانہ، اور یہی روزے کا فدیہ ہے۔ جو لوگ روزہ فدیہ نہ رکھ سکیں لیکن فدیہ دینا ہے رمضان شروع ہونے کے بعد، جب رمضان شروع ہو جائے پھر چاہے پورے مہینہ کے جیسا مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے شوگر وغیرہ بہت زیادہ ہے یا ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، تو 350 روپے فدیہ بھی ہے، فطرانہ بھی ہے۔ اور جو کا فطرانہ فی کا 600 روپے، کھجور کا 2800 روپے، کشمش کا 3200 روپے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اجناس کے بارے میں فرمایا تھا، یہ دے سکتے ہو تم۔ گندم جو ہے وہ 2-2.5 کلو ہوتی ہے، آٹا ہوتا ہے یا وہ، اور باقی جو 5-5 کلو یا 4.5 کلو ہے، لہذا ان کی یہ، ان میں کسی میں سے بھی دے سکتے ہیں۔ اور افطار چونکہ یہاں 300-350 طلبہ ہوتے ہیں جن کا افطاری اور سحری افطار کا انتظام کرتے ہیں، 2500 روپے ایک بچے کا خرچہ ہے، پورے مہینے کا 2500 روپے۔ شب بیداری انشاءاللہ 27ویں شب کو جیسے پہلے ہوتی انشاءاللہ 27ویں شب کو انشاءاللہ شب بیداری ہوگی، اور نماز عید الفطر 8:15 بجے انشاءاللہ ہوگی، 8:15 بجے عید الفطر کی نماز ہوگی۔ اور باقی یہ کچھ اعلانات تھے تاکہ آپ کے علم میں آ جائے۔ اور یہ الحمدللہ ہم نے جو ایک یہاں عمارت ہے نیاز منزل،
اس کا ایک قصہ تھا، پھر میں آنے کے بعد دوسرا اس کے اوپر قصہ تعمیر کیا. اصل تو مٹی سے بنی ہوئی، مٹی اینٹ مٹی سے. اس کو نیا انشاءاللہ بنانے کا ہمارا پروگرام ہے. تو 20 لاکھ روپے ایک درسگاہ کے ہیں، 30 درسگاہیں بنانی، 6 کروڑ روپے اس کا خرچہ ہے. ایک تو آپ سب دعا کریں، اللہ کے لیے مشکل نہیں، اور اس میں بھی جو ساتھی صدقہ جاری میں حصہ لینا چاہیں. پہلی تقریباً 1960 کے آگے پیچھے بنی ہے، اور یہ دوسری انشاءاللہ اب ہم بنائیں گے. بھئی یہ حفیظ الرحمان صاحب جو بیچارے بڑے حادثاتی طور پر شہید ہو گئے تھے، ہمارے بڑے عزیز دوست اور میرے ہم جماعت ماسٹر عتیق الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. ان کے والد صاحب بھی بہت ہی محبت کرنے والوں میں سے تھے، بلکہ وفات سے پہلے مجھے بلایا تھا اور کچھ وصیتیں بھی کی تھیں. اور ان کے والد صاحب نے بہت نیک آدمی تھے. ان کے چھوٹے بھائی حفیظ الرحمان کسی نے نشہ دے دیا، پھر بدبختوں نے جب وہ نشہ آ گیا تو پھر ان کو پانی میں ڈال دیا، وہ پانی میں مر گئے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. ساہیوال کے قریب کہیں ملتان اپنے کام کاج کے لے جاتے تھے. بسوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے بڑا احتیاط کرے. یہ نوسر بازوں سے ہوشیار رہے انسان. کھانے کی چیز ایسے کر کے محبت پیار میں کرتے ہیں، ہر شکل میں آتے ہیں. مولوی صاحب بن کے آ جائیں گے تو یہ بڑا نیک بندہ ہے. ٹھیک ہے، نیک اپنی جگہ ہوگا، آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ نیکی نیکی میں آپ کی جیب نہ کاٹ لے. تو بہت ہی افسوس ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اولاد نرینہ کے لیے شیخ سعد جبار صاحب نے اولاد کر کے اللہ نیک سال اولاد عطا فرمائے. بھائی اپنے عمل سے تقویت پہنچاؤ. آپ کا کام ہے کہ آپ اعمال کریں، رمضان کو اعلیٰ گزاریں، تاکہ وہاں جو دعا کی جائے حرمین میں اس دعا کا اثر ظاہر ہو. پھر دیکھو گڈی کو کوئی بندہ دھکا لگائے تو اس کو سٹارٹ کرنی پڑ دی یا ایویں دھکے نال ہی پہنچا دے گا. وہ سٹارٹ کرے گا، وہ ڈھون 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 کر کے چل پے گی، وہ دھکے والا پیچھے رہے گا، گڈی اگے چلی جائے گی. تو دعا تو ایک دھکا ہے. آپ کا کام ہے سٹارٹ لینا. اب سٹارٹ لوگے تو انشاءاللہ منزل پر پہنچ جاؤ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفل بنا کما انت اہل، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعظیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجت هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واتب عنا بعدا. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارض عنا شفيعنا اللهم ارض عنا نبينا وشفيعنا بما واهل مستحق اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما اللهم عافنا واعف عنا ہم سب کو تو اللہ والا فرما ہم سب کو اللہ والا فرما اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما ہم تقوی کا ذریعہ فرما تیری دوستی کا ذریعہ فرما نفس و شیطان سے نجات کا ذریعہ فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اس رمضان کو پوری امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما نزول برکات کا ذریعہ فرما یا اللہ ہمارے قلوب کے بھی آباد فرما ہمارے گھروں کو آباد فرما ہماری مسجدوں کو آباد فرما ہمارے مدرسوں کو آباد فرما ہماری خانقاہوں کو آباد فرما ہمارے ملک کو آباد اور شاد فرما اس رمضان کو خیر و برکت کا ذریعہ فرما مغفرت کا ذریعہ فرما آپ کے قرب خاص کا ذریعہ فرما یا اللہ حرمین شریفین کا جو ارادہ کیے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ ان کو منزل مقصود تک پہنچا وہاں یا اللہ وہاں کی حاضری کو قبول فرما وہاں کی حاضری کو قبول فرما اپنی خاص عنایات اور اپنا کرم اور فضل نصیب فرما اور مغفرت فرما یا اللہ مدینہ شریف میں حاضری میں پیغمبر سلام کو ہم سے خوش فرما پیغمبر سلام کو ہم سے خوش فرما ہماری نالائکیوں کو ان سے مستور فرما ان کو ہم سے مسرور فرما اور ہمیں مغفور فرما یا اللہ رسول اللہ کی عنایات اور نگاہ کرم اور آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ عارضی طور پر مجلس سے موقوف ہو رہے یا اللہ رمضان کے بعد پھر دوبارہ ان کو جاری ساری فرما میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے یا اللہ ہم سب کو تو سلامتی نصیب فرما یا اللہ ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مقدس صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما ان کے فیضان کو عام اور تام فرما جاری فرما ساری فرما اپنے محبت کے کام کے لیے ہمیں بھی ہماری اولاد کو استعمال فرما اللہ مخلصنا بخالصۃ ذکر الدار اللہ مخلصنا بخالصۃ ذکر الدار یا اللہ فطر کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما اپنا درد محبت ہمیں نصیب فرما اپنا درد دل ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما صحت اور عافیت فرما سفر میں بھی خوب صحت اور عافیت فرما حضر میں بھی صحت اور عافیت فرما یا اللہ اس ادارے کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اس کی شاخوں کو ترقی عطا فرما خانقاہ اور اس کی شاخوں کو ترقی عطا فرما ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما غیب کے خزانوں سے امداد فرما خزانے تیرے ہاتھ میں قلوب تیرے ہاتھ میں خزانے ہم پر کھول دے قلوب ہمارے متوجہ فرما خزانے ہم پر کھول دے قلوب ہمارے متوجہ فرما خزانے ہم پر کھول دے قلوب ہمارے متوجہ فرما اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں غیب کے خزانوں سے پورے فرما قدم قدم پر مدد اور نصرت فرما یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما جو مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو اتروا یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما یا اللہ جن بچیوں کے رشتے میں اچھے جوڑ عطا فرما جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما یا اللہ ہماری جو بھی حاجت ہے ماں بہن کی دوستوں کی غیب کے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما اس ادارے کے ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما رمضان کے جتنے معمولات ہیں عافیت کے ساتھ سب کو مکمل فرما ربنا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك بانك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس سفر میں، اس دبئی کے سفر میں جن دوستوں نے خدمت کی، جناب خاور حسین صاحب، احسان باری اسد اور ان کے گھر والے، ان کو برکت عافیت نصیب فرما، اور جس بچی کا وہاں پر نکاح ہوا ہے اس کو یا اللہ ہمیشہ دائمی خوشیاں نصیب فرما، اور عافیت کے ساتھ باقی مراحل کو بھی مکمل فرما، ان کے کام کاج میں بھی خوب برکتیں فرما. اور کراچی کے اندر بھی جن دوستوں نے وہاں پر جن بچوں کا نکاح ہوا اور وہاں شادیاں ہوئیں ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما، اور محبت مودتیں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم.